وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کل ایک امیج دیکھا تو خون کھول گیا کہ لکھنے والے کمینے نے کیا لکھ ڈالا ہے۔ سادات کو تو خیر جانے دیجئے کہ وہ ان کے جد امجد کی بات ہے، غیر سادات محبین رسول بھی اسی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ لکھی ہوئی عبارت پر جو نام دیا گیا ہے وہ مفتی مجید قاسمی ہے۔ معلوم نہیں یہ بندہ کون ہے، پہلے اس کی منحوس عبارت دیکھیے، اس کے بعد میرا تبصرہ۔ مفتی مجید قاسمی ڈی بی کی آئی ڈی سے لکھا گیا۔ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسین کو گھر میں بیٹھ کر ہی بیعت کرنی چاہیے تھی، وہی سب کے لیے بہتر تھا۔ نہ حسین قتل ہوتا اور نہ دشمن اسلام کو دو ٹکڑے کرنے میں کامیاب ہوتا۔ سامعین، لکھنے والے اس ناپاک نے جوانان جنت کے سردار سیدنا و ابونا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو گستاخی کی ہے، اہل نظر سے واقف نہیں۔ اس کے ایک ایک جز پر مفصل تبصرے کی تو سردست گنجائش نہیں۔ اختصاراً صرف اتنا عرض ہے کہ اس منحوس نے نواسہ رسول کے نام کے ساتھ حضرت بھی نہیں لگایا اور نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ احمق نواسہ رسول سے خار کھاتا ہے۔ اولاد رسول سے دشمنی کرنا کتنا بھیانک جرم ہے بتانے کی ضرورت نہیں، صرف دو حدیثیں سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو جھٹلانے والا ہو اور ظلم و جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا ہو تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے سکے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ نے عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور میری اطرت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کا چھوڑنے والا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، بے شک میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 10 چیزیں مانگی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ تمہارے قیام کرنے والے کو ثابت قدم رکھے، اور دوسری یہ کہ وہ تمہارے گمراہ کو ہدایت دے، اور تیسری یہ کہ وہ تمہارے جاہل کو علم عطا کرے، اور میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا ہے کہ وہ تمہیں سخاوت کرنے والا اور دوسروں کی مدد کرنے والا اور دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے۔ پس اگر کوئی رکن اور مقام کے درمیان دونوں پاؤں قطار میں رکھ کر کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر وصال کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے ملے، درا حالے کہ وہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا ہو، تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نیز امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سامعین، اس لکھنے والے احمق نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی بے ادبی سے لیا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ نہ حسین قتل ہوتا نہ دشمن کامیاب ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے کوئی بیٹے پوتے ہوں گے۔ سامعین، تیسرا جرم اس لکھنے والے نے یہ کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کہنے کے بجائے مقتول کہا ہے، جبکہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا ہر صحیح العقیدہ مسلمان کے نزدیک مسلم ہے۔ سامعین، اخیر میں اس نے یہ بتایا ہے کہ معرکہ کربلا کے ذمہ دار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نہ کہ یزید اور اس کے اعوان و انصار۔ گویا کہنا چاہ رہا ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں باغی تھے، اور مسلمانوں کو 2 گروپوں میں بانٹنے کی ذمہ داری سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مفتی کون ہے، کہاں کا ہے، واقعی اس نے دارالعلوم سے فراغت پائی ہے یا بس یوں ہی اس کی طرف نسبت کر رہا ہے۔
البتہ اتنا تو ضرور ہے کہ یہ یا تو بدترین ناسبی ہے یا اسے تاریخ کا بالکل بھی مطالعہ نہیں۔ اس طرح کے لوگ بدنام زمانہ ناسبی مصنف محمود احمد عباسی امروہوی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جا کر 2-3 حوالوں کے ساتھ اپنی بات رکھوں گا۔ سامعین، مجھے پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف جو کوشش کی وہ بالکل برحق تھی، کیونکہ یزید خلافت کا اہل نہیں تھا اور اس کی خلافت ابھی قائم بھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت سے بڑے بڑے صحابہ اس کی بیعت سے منکر تھے، پھر یزید کی بدفطرتی ان کے سامنے تھی، وہ فاسق معلن تھا، لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا صحیح کیا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یزید کے خلاف جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق تھے۔ دارالافتاء انفو نامی ویب سائٹ پر ایک سوال اور جواب لکھا ہے، دونوں سماعت فرمائیں۔ سوال: مسلمانوں میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ جو یزید کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ از راہ کرم یہ فرمائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید کو امیر المومنین کہنا کہاں تک درست ہے؟ جواب: اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پر نہیں تھا، اس لیے یزید کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والے اہل سنت کے عقیدے سے باغی ہیں۔ صحیح حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ ترمذی: جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، وہ کس منہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنت میں جائیں گے؟ سامعین، اب جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل کوفہ کے بلانے پر کوفہ کی طرف نکلے تو اس وقت کے اکابر صحابہ کی رائے یزید کے خلاف خروج نہ کرنے کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر، ابو سعید خدری اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا کہ اہل کوفہ کے کہنے پر کوفہ کی طرف نہ جائیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن سعید ابن العاص، جو کہ یزید کی طرف سے عامل مقرر تھے، کو کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر ان کو امان دے دیں اور ان کو راضی کر لیں، اور پھر ایسا ہی ہوا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرو ابن سعید کی طرف عمرو ابن سعید کے بھائی اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاتھ خط بھیجا گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے پیغام کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے جو ارادہ کیا ہے میں کر گزروں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد سے یہ سمجھتے تھے کہ یزید کے خلاف خروج کرنا چاہیے، اور دیگر صحابہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے یا تو اس وقت خروج کو جائز ہی نہ سمجھتے تھے یا پھر فتنہ اور فساد کے اندیشے کی وجہ سے خروج میں امت کا زیادہ نقصان سمجھتے تھے۔ لہذا اس معاملے میں نہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کا تان کرنا چاہیے اور نہ دیگر صحابہ پر کسی قسم کا تان کرنا چاہیے۔ وہ سب کے سب اپنے اجتہاد کے مطابق فیصلہ کرنے کے مکلف تھے جس میں دین اور امت کا فائدہ ہو، اور سب نے ایسا ہی کیا، لہذا وہ سب کے سب حق پر تھے۔ آگے لکھا ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے پر کریں، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ان جنگوں میں کنارہ کش رہے، انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پہ قائم رکھا۔ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا، اس سے برات کا اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و مجاہدات
اور ان عظیم دینی مقامات کو کل عدم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ معرف القرآن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 113۔ سامعین، محدث فتویٰ نامی ویب سائٹ پر جو لکھا ہے وہ بھی پیش ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے توہین اور گستاخی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، تو اس طرح کے الفاظ زبان پر لانے سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار ایک اصولی اور بنیادی اختلاف کی بنا پر کیا تھا، جس میں وہ حق بجانب تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کا جو مرتبہ و مقام بیان فرمایا اور جس انداز سے اپنی بیٹی کے جگر گوشوں سے محبت و الفت کا اظہار کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا حسین کے بارے میں اس طرح کے توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کا صحیح احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ سب سے اچھا جس نے لکھا ہے وہ ہے دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ محمود احمد عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید کے نام سے لکھی، جس میں آل رسول سے اپنی دشمنی کو تشت ازبام کر دیا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کو کہ انہوں نے اس کتاب کا ایسا تعاقب کیا کہ مصنف کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ حکیم الاسلام کی کتاب کا نام ہے شہید کربلا اور یزید۔ مفتی مجید قاسمی کے نام سے جو تحریر لکھی ہے، لکھنے والا اگر واقعی قاسمی ہے تو حکیم الاسلام کی باتوں کے بعد اپنے گناہ پر علانیہ معافی مانگے۔ حضرت حکیم الاسلام لکھتے ہیں، بہرحال حدیث عبادہ میں جبکہ کفر بواہ کے معنی معصیت بواہ کے ہیں، اس حدیث کی روح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، کیونکہ یزید کے کافر ہوئے بغیر ہی اس پر خروج جائز تھا، جبکہ وہ اور اس کی سبیانی پارٹی معصیت بواہ کی شکار ہو چکی تھی، جو علانیہ جماعتی فسق تھا، اور یہ حدیث عبادہ معصیت بواہ پر خروج کو جائز قرار دے رہی ہے، نہ کہ ممنوع۔ لیکن حدیث میں کفر بواہ سے کفر ہی مراد ہو اور امیر کے معاصی اور فسق و فجور پر جائز نہ ہو، جو عباسی صاحب کا دعویٰ ہے، پھر بھی اس حدیث کی روح سے یزید پر خروج کا جواز پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ فسق و معصیت کی وجہ سے خروج کی حرمت اس وقت ہے جبکہ امام متفق علیہ ہو۔ لیکن اگر امام کی بیعت ہی مختلف فی ہو کہ بعد بیعت کریں اور بعد ابتدائی سے نہ اسے امام مانے نہ اس کی بیعت کریں، تو بیعت نہ کرنے والے اس کی اطاعت کے پابند نہیں، اور وہ اس کے جماعتی رنگ کے معاشی دیکھ کر اس پر خروج کر سکتے ہیں۔ حضرت الامام شاہ عبد العزیز قدس سرہ نے اس حدیث کا یہی محل قرار دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر، کوفہ کا اقدام اور یزید کی بیعت سے گریز قطعاً اس حدیث کے خلاف نہیں۔ نیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج یزید کے مظالم کے دفعیہ کے لیے تھا، خود اس کے رفع کرنے کے لیے نہ تھا۔ آگے لکھتے ہیں، اس عبارت سے واضح ہے کہ امام کی اطاعت کا وجوب بیعت کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ بیعت سے پہلے۔ پھر بیعت کے بعد بھی سمع و طاعت کا بقا جب رہتا ہے کہ امام متفق علیہ عادل ہو۔ پس ایک نفس امارت ہے اور ایک عموم امارت۔ عموم سے پہلے جو بھی دائرہ بیعت میں داخل نہ ہو، اس پر اس امام کی اطاعت واجب نہیں، اور جبکہ وہ امیر فاسق معلن بھی ہو تو ان غیر مبايعين کے لیے اس کے خلاف کھڑے ہونے میں بھی کوئی شرعی محظور نہیں، کیونکہ رعایا کے حق میں جو فتنہ اور اذیتیں اسی صورت میں محتمل تھیں جن کی وجہ سے یہ خروج جائز نہ تھا، وہ ان سب غیر مبايعين کے حق میں محتمل نہیں جن کی جماعت ہی امارت سے الگ ہے اور وہ اپنی جداگانہ طاقت رکھتے ہیں، امام کے زیر اثر نہیں ہیں۔ پھر جو بیعت کر چکے ہوں تو جس حد تک امیر کا فسق ذاتیاتی ہو ان پر سمع و طاعت واجب ہے، اور یہی حاصل احادیث سمع و طاعت کا ہے۔ لیکن جب فسق متعدی اور اجتماعی رنگ کا ہو اور اطاعت کرنے میں دین ضائع ہونے لگے تو وہ خود ہی مستحق اصل ہو جاتا ہے، اور بیعت کنندوں کو بھی نقض بیعت کا استحقاق ہو جاتا ہے۔ پس اس صورت میں بھی حضرت امام ہمام کو اس اقدام میں ہرگز مطعون و ملام نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی مقبولیت عند اللہ یا شہادت میں فرق آئے۔ آگے لکھتے ہیں،
بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام پر جو بمقابلہ یزید مدینے سے کربلا کے میدان تک پھیلا ہوا ہے، تاریخ، فقہ، حدیث، کلام اور عقل کے راستے سے کسی الزام و اتہام کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ نمبر 1، کیونکہ اول تو یزید کی بیعت ہی اجماعی نہ تھی، متعدد گروہوں، خطوں اور منطقوں نے ابتدائی سے اسے قبول نہ کیا تھا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے ان پر یزید کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ خروج و بغاوت کا سوال پیدا ہو۔ خروج و بغاوت کی مذمت اور ممانعت التزام بیعت کے بعد ہے، اور جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دوسرے بہت سے ہم خیال لوگوں نے یزید کی بیعت ہی قبول نہ کی تھی، تو ان پر اس کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ وہ خروج و بغاوت کا محل قرار پائیں اور اس کی روح سے ان پر معاذ اللہ کسی عصیان کا اتہام لگایا جائے۔ نمبر 2، اور پھر بھی اگر اس اقدام کو خروج و بغاوت ہی فرض کر لیا جائے تو جبکہ وہ امیر کے متعدی فسق و فجور، اس کی اہانت شیوخ و کبرا اور امارت صبیان و سفہا اور ان کی اطاعت کے سبب اذاعت دین ہونے کی بنا پر تھی، جن کے ہوتے ہوئے سمع و طاعت امیر باقی ہی نہیں رہتی، تب بھی ان پر خروج و بغاوت کا الزام نہیں آ سکتا کہ یہ اصلاحی قدم تھا جو ضروری تھا، نہ کہ باغیانہ اقدام۔ لیکن اگر خواہی نہ خواہی اسے خروج و بغاوت ہی کا لقب دیا جائے تو حسب تشریح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ قرن اول کے باغی گروہ کا حکم مجتہد مختی کا ہے، جس پر اسے ایک اجر ملے گا، ازالۃ الخفا، جو معصیت اور مخالفت شریعت پر کبھی نہیں مل سکتا۔ اس لیے اس صورت میں بھی حضرت امام کے اس اقدام کو غیر شرعی اقدام نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے ماجور عند اللہ اور شہید مقبول ہونے میں کسی تأمل کی گنجائش ہو۔ سامعین، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت حکیم الاسلام نے جو کچھ لکھا ہے وہ ان کا ذاتی موقف نہیں ہے، بلکہ پورے علماء دیوبند کا موقف ہے۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرم بتاتے ہیں یا بناتے ہیں وہ خود بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناصبیت کی لعنت سے بچائے اور آل رسول سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔